بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر ہیں، یعنی کہ ختم نبوت کی مہر ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ قادیانی آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ اس آئین پاکستان نے، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا جو آئین ہے، اس نے ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے، اقلیت ان کو بولا ہے۔ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ نے انہیں مائنورٹی یعنی کہ اقلیت قرار دے دیا تھا، مہر لگ گئی تھی ان کے اوپر۔ اس ڈیکلریشن جو کہ 1974 میں ہوئی، اس سے پہلے بڑی بحث ہوئی تھی۔ قومی اسمبلی کا ایک مشترکہ اجلاس تھا جس میں کافی لمبی بحث ہوئی۔ قادیانیوں کی طرف سے مرزا ناصر احمد جو کہ قادیانیوں کے سربراہ تھے، وہ ادھر موجود تھے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری تھا، بحث جاری تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ اگر ہم پاکستانی، یہ مسلمان پاکستانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں لے کر آتے، تو تم کیا کہو گے یا کیا کرو گے یا کیا بولو گے؟ تو مرزا ناصر احمد نے کہا کہ میں انہیں غیر مسلم کہوں گا۔ یہاں پر وہ پھنس گیا، اپنی ہی بات پر وہ پھنس گیا، جس کے اوپر اس کو یہ کہا گیا کہ اب اسی چیز کو اپنے اوپر اپلائی کرو۔ تم ختم نبوت کو نہیں مانتے، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب کیا؟ تم غیر مسلم ہو گئے۔ لہذا اس کے پاس کوئی اور آرگیومنٹ نہیں تھا دینے کے لیے، اور اس کے اوپر اسی دن اسی وقت ٹھپا لگا دیا گیا تھا مائنورٹی کا اور غیر مسلم ہونے کا۔ یہ بات خالی آئین پاکستان کی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ جو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پچھلے دنوں ایک خبر آئی، حکومت پاکستان انہوں نے مائنورٹی کمیشن یعنی کہ قومی اقلیتی کمیشن کی تشکیل دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور اس نوٹیفیکیشن میں کچھ خبریں یہ گردش کر رہی تھی کہ قادیانیوں کو اس کمیشن میں شامل کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر دو طرح کی آراء تھی، یعنی کہ بحث چل رہی تھی۔ اب وہ جو دو آراء چل رہی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو یعنی کہ قادیانیوں کو کمیشن میں شامل کر لیا جائے تاکہ وہ غیر مسلم ڈکلیئر ہو جائیں، ٹھپا لگ جائے ان کے اوپر، اور وہ مائنورٹیز میں شامل ہو جائیں گے۔ اب یہ حلقہ کون سا ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن I seriously doubt that کہ کوئی ایسا کہے گا۔ اور دوسرا وہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ اس کو یعنی کہ قادیانیوں کو قومی اقلیتی کمیشن میں نہیں شامل ہونا چاہیے، بلکہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہا تھا، وہ کیا تھا کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں ہونا چاہیے۔ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہوں اس کے اوپر۔ یہ پوری دنیا میں، اور دوسری آراء یہ تھی کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، اور یہ حلقہ حکومت پر تنقید کر رہا تھا۔ اس میں ہم پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے موقف سامنے پیش آیا تھا، وہ جو کہ حکومت کو کہہ رہے تھے کہ وہ حکومت اپنے اس فیصلے کو واپس لے اگر انہوں نے اقلیتوں کو شامل کرنے کی تجویز دی ہے تو۔ کچھ مذہبی اسکالرز تھے، پتہ نہیں، لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی بات چل رہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ قادیانی اگر اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں تو ان کو اس میں یعنی کہ کمیشن میں جگہ مل سکتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو پہلے غیر مسلم مانیں، اپنے آپ کو مائنورٹی ڈکلیئر کریں۔ اور وہ اس کے اوپر کہہ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کا ایک پیمانہ یعنی کہ ایک اصول بتایا ہے کہ ہر فریق کا موقف سنا جائے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے اس بات کی تردید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قادیانیوں کو قومی اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی خبر میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اقلیتی کمیشن کی تشکیل کے لیے مذہبی امور نے کیبنٹ ڈویژن کو جو سمری بھیجی تھی اس میں یہ تجویز کی گئی تھی کہ قادیانیوں کو شامل نہ کیا جائے، بلکہ اس سے ریلیٹڈ لاہور ہائی کورٹ میں ایک رٹ بھی دائر ہو گئی تھی، وہ ہمارے سامنے ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عیسائی ہو یا یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، یہ اپنے آپ کو مسلمان یا مسلمانوں کا حصہ نہیں سمجھتے، لیکن یہ خود کو یعنی کہ قادیانی نہ تو غیر مسلم کہتے ہیں اور نہ ہی خود کو اقلیت تسلیم کرتے ہیں۔ اس کمیونٹی کے لوگوں کا اپنا ایک نیریٹیو ہے، اور وہ نیریٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اللہ کی وحدانیت ہے کہ ایک اللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے وہ تو ہماری ملک پاکستان کی بنیاد کے خلاف ہے۔
نریندر مودی جب اسرائیل گیا تھا تو نیتن یاہو سے جب ملاقات ہوئی تو اسی کمیونٹی یعنی کہ قادیانیوں کی کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹر ان کے ساتھ وہاں موجود تھے. اس بندے کا وہاں پر کیا کام ہے؟ ایک طرف تو یہ پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو نہ تو یہ غیر مسلم سمجھتے ہیں، نہ اقلیت سمجھتے ہیں، اور ان کا نیریٹو کیا ہے؟ وہ انسان جو فائنلٹی آف پروفٹ پر یقین نہیں رکھتا، اس کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر وہ انسان جو ہوش و حواس رکھتا ہے، عقل و فہم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. وہ جن پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، اور جو ان کے خاتم النبیین ہونے پر، جو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس پر یقین نہیں رکھتے. میں ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی اس بات پر یقین رکھتا ہوں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر اپنی جان نثار کرتا ہوں. ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے اقدامات سے پرہیز کرے، کیونکہ اس سے ملک میں انتشار پھیلتا ہے، لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.